ایف بی آر کے اختیارات میں اضافہ مسترد، جعلی انوائس پر ناقابل ضمانت گرفتاری تشویشناک ہے، ایسے فیصلے سے بزنس مین ہراساں ہوگا، پہلے ہی ایف بی آر سے تاجر برادری تنگ ہے، ان اقدامات کا غلط استعمال مزید پریشانی کا باعث بنے گا۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کی تمام ایکسپورٹ ایسوسی ایشن نے بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ملک بھر کی بزنس کمیونٹی نے حکومت کو صاف ایکسپورٹ نہ چلنے کا اشارہ دے دیا۔ ایسوسی ایشنز نے حکومت سے ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم کو فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے بجٹ تحفظات پر خط لکھ دیا ہے۔ سینئر نائب صدر فیڈریشن ثاقب فیاض نے کہنا ہے کہ ایکسپورٹرز کو فکس ٹیم رجیم سے نکال کر نارمل ٹیکس رجیم میں لانا زیادتی ہے۔ بجٹ میں بزنس کمیونٹی کی جاری اناؤنس پر ناقابل ضمانت ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایف بی آر کو جعلی انوائس پر ایف آئی آر درج کرنے کے اختیار کو مسترد کرنے کے ایشو ہیں ان کے اوپر ہے کہ جو بھی ایکسپورٹ بیس ایسوسی ایشنز جو ہماری ہیں، جو ایکسپورٹ بیس انڈسٹریز ہیں یا جو بھی ایکسپورٹ بیس ٹریڈ ہے، سروسز ہیں، ان سے جو بھی اس بجٹ میں جو چینجز آئی ہیں وہ ان کے اوپر ہے۔ تو میں تمام ایکسپورٹر ایسوسی ایشنز کا جو ان کے چیئرمین اور پیٹرنز ادھر کراچی میں موجود ہیں اور جو پورے پاکستان سے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے تمام لوگ ہمارے ساتھ پورے پاکستان کی ایکسپورٹر ایسوسی ایشن اور چیمبرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت آپ لوگوں کی بھی نالج میں لانے کے لیے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے میرے ساتھ جو ہیں ادھر سید محمد عاصم شاہ، چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپہولسٹری، یہ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوم پہ، اور جواد اعظمی صاحب لائف سٹاک ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل اعظم صاحب پاکستان کٹلری اینڈ اسٹینلیس مینوفیکچر ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد مجید پاکستان ڈینم مینوفیکچرز ایسوسی ایشن، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر رفیق صاحب جو میرے خیال میں تو ادھر کہیں آؤٹ آف کنٹری ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ یہ زوم میں موجود ہیں، جو الیکٹرک فین مینوفیکچر ایسوسی ایشن سے، اور ان کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ ادھر وہ زوم پہ وہ موجود ہیں۔ خرم مختار صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا جو پیٹرن ہے پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے فیصل آباد سے، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ میاں خلیل صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سیالکوٹ چیمبر میں تمام ایکسپورٹر ایسوسی ایشن کے وہ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث سبحان قریشی صاحب چیئرمین پاکستان طبی فارماسٹیکل مینوفیکچر ایسوسی ایشن، جو ہمارے ساتھ زوم پہ موجود ہیں، اور ڈاکٹر خرم صاحب فیصل آباد چیمبر سے، ڈاکٹر خرم پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر، اور وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ زوم پہ موجود ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے، میرے خیال میں فیڈریشن کی پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہوگی جس میں اتنی زیادہ ایکسپورٹ ایسوسی ایشن، تمام ایکسپورٹ ایسوسی ایشن، ایک ایسوسی ایشن، تمام کی ایکسپورٹ ایسوسی ایشن ادھر موجود ہیں۔ ایک تو اگر نہیں آئی تو وہ کسی اپنی کوئی ذاتی مصروفیت یا کوئی شاید ایک ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی نہیں ہے، تو تمام پہلی مرتبہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اگر کسی ادارے نہیں ہوتا ہے، ایسوسی ایشن ہوتی ہے، چیمبر ہوتا ہے، اس میں اگر یہ ادارے کی بات ہوگی تو وہ اپنے ادارے کی بات کرے گا، وہ ایسوسی ایشن جو ہوتی ہے وہ الیکٹیولی پورے اپنے سیکٹر کی بات کرتی ہے۔ تو ہم کبھی بھی کسی ادارے کو ہم لوگ ادھر نہیں بلاتے، انڈیویجول نہیں بلاتے ہم لوگ ادھر۔ میرا تعلق رائس ایکسپورٹ سے ہے اور ویسے میں پی سی ممبر ہوں، تمام ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، مگر اسپیشلی ہم اگر ایکسپورٹ کو دیکھیں تو یہ 1% ہم لوگ ایکچوئل کیلکولیٹ کرنے کے لیے جائیں تو میں آپ لوگ کو اس کی سمری بھی دے سکتا ہوں، یہ تقریباً 34-35% ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سپر ٹیکس آ جاتا ہے۔ تو سپر ٹیکس کے اندر بھی ہمارے پاس اتنے پیسے لگ جاتے ہیں، ہم یہاں کام بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سپر ٹیکس کے اندر آ جاتے ہیں، جو کہ ایک مفت کی آپ کہہ لیں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ جب بجٹ 9800 ارب مائنس کے اندر بن رہا ہے تو کیوں بن رہا ہے، وہ اپنے کیلکولیشن کیوں سیدھے نہیں کر رہے ہیں۔
आज हमें एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे कारोबारी इजरार को यहाँ पे परेशानी है, तो हम भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, हम भी अपने प्रिकॉशंस ले रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऐसा होगा तो बजट क्यों बनाती है? दूसरा, ये सालों साल से जो है ना ये FTA चल रहा था, तो फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर सारे एक्सपोर्टर हजरात थे। ये रातों रात अचानक इनको क्या सूझ पड़ी कि ये हमें नॉर्मल टैक्स के अंदर लेके आ रहे हैं, जबकि सारे अखबार और मीडिया और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भरा हुआ है कि हमारे सरकारी अफसर कितने ईमानदार हैं। हर आए दिन RTO साहब करप्शन के अंदर उठ रहे होते हैं, कलेक्टर उठ रहे होते हैं, तो ये खाने वाले लोग हैं जो हमारे ऊपर मुस्तरद किया जा रहा है। और फिर आखिर हमारे साथ भी हम खुद भी ये गुनाह सरजद करेंगे कि हम लोग को भी रिश्वत रखेंगे। तो ये क्या हुकूमत करने के लिए जा रही है? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी कामयाब हुकूमत होती थी, जब भी बजट आता था इसाफदार साहब को एक्स्ट्रा बजट लेके आते थे, मगर इस दफा पता नहीं क्या हुआ। और एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो यही 3 मेन पॉइंट हैं कि जिसके ऊपर इन्होंने अभी एम्फेसाइज किया, जिसमें EFS स्कीम के बारे में इन्होंने बात की, फिर इसमें वो टैक्स फ्रॉड के हवाले से इन्होंने बात की, और 1% जो इनकम टैक्स है उस पर बात की। बात यह है कि EFS का जो मसला है उसमें हमारी तकरीबन इस वक्त जो $30 अरब की एक्सपोर्ट है, EFS के ये जो सेल्स टैक्स को विड्रॉ किया उन्होंने, इसमें हमारी जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है $5-6 अरब की, वो पूरी तरह मुतासर होगी। इसी तरीके से जो सप्लाई चेन है, जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनकी सप्लाई चेन जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए कि वो कमर्शियल मार्केट से अपने लिए रॉ मटेरियल और सारी चीज़ें वो लेते हैं, तो उनकी सप्लाई चेन, पैकिंग मटेरियल की सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अल्टीमेटली फिर उनको रिफंड में जाना पड़ेगा। इसमें लगता यह है कि कोई सोची समझी स्कीम के तहत हमारे जो एक्सपोर्टर और सकून से किसी हद तक काम कर रहे थे, अब उनको फिर FBR के मामला में उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिससे इस डायरेक्ट का कारोबार बुरी तरह होगा। मैं कुछ और जो बातें हुई हैं इसके अलावा कुछ बातों में रोशनी वो भी एक्सपोर्ट बेस हो, क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्ट बेस के ऊपर हमने बात। हाँ, लेकिन उसमें एक्सपोर्ट बेस में जो लोकल ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स को माल सप्लाई करते हैं वो भी सारे आ जाते हैं। इसमें खास बात ये हुई है कि जो AOPs हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 300 मिलियन के ऊपर है, उनको ये पाबंद कर दिया गया है कि वो अपने ऑडिटेड अकाउंट्स जो हैं वो FBR में दाखिल करेंगे। तो मेरा सारा सवाल ये है कि हम सारे लोगों को माल सप्लाई करते हैं धंधों की, चाहे वो एक्सपोर्टर हो, चाहे वो इम्पोर्टर हो, बहुत सारे, चाहे ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो। तो यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की तादाद में फर्म्स हैं जो AOP हैं जिनके 300 मिलियन से ऊपर के टर्नओवर है सालाना। तो क्या ये सारे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे अपने अकाउंट ऑडिट कराने के लिए? तो क्यों एक मखसूस तबके को जो है ये मराद दे दी गई है? मेरा ये सवाल वैलिड है, उसके जवाब अब तक कहीं से भी नहीं आया। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि लेजिस्लेटिव जो चेंजेस हुई हैं उसमें ऑफिसर्स ऑफ नेशनल कमांड अथॉरिटी और पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलर अथॉरिटी को एम्पावर किया गया है कि वो कस्टम एक्ट को एनफोर्स करें, और साथ साथ IB को जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज की लिस्ट में ऐड किया गया है जिनको मैंडेट किया गया है कि कस्टम्स की इन्वेस्टिगेशन में साथ दें। मैं समझता हूँ कि ये इतना प्रिकॉशन या इतनी जो है मुख्तलिफ एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट जो है वो काम को कम करेगी, ज़्यादा नहीं करेगी। और साथ साथ जब ये बात की जाती है कि जी अब एक्सपोर्टर्स के लिए जो है वो 1% मिनिमम टैक्स जो है वो होगा और 29% मैक्सिमम टैक्स होगा, तो मैं समझता हूँ कि करप्शन के दरवाजे दोबारा खुल जाएंगे। हमारे तमाम रिटर्न जब जाएंगे ITO के पास तो वो जिस तरीके से भी उसको असेस करेगा, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम और सरकारी एहलकार जो हैं उनको रेवेन्यू शायद ज़्यादा मिल जाएगा। और जहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, कि अब एक बड़ी तादाद में जो है वो SSCs उनके पास आ जाएंगे, और जो नॉर्मल टैक्स रजीम में जाते थे, जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम में जाते थे, उनको जो है उससे निकाल दिया गया है। ये मेरी गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। वो भी अब हमसे बहुत कम घी लेते हैं। हमें 22C जो है हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट से कि हमें 22C एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, घी एंड कुकिंग ऑयल, लेकिन अभी तक जो है इसके ऊपर हमें कोई परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हम मिडल ईस्ट की मार्केट में जो है वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इससे कुछ और डॉलर हम ला सकते हैं अपने मुल्क के अंदर। तो ये हमारी एक रिजर्वेशन थी। उसके अलावा बजट के ऊपर हमसे वादा किया गया था और हमें जो तासर दिया गया था कि जो फाटा जो है
حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم نے ان کی جو ایگزمپشن ہے وہ ختم کر دی ہے، لیکن اس کے برعکس اب چیزیں کلیئر ہوئی ہیں. انہوں نے ایگزمپشن بالکل اس کے اوپر ختم نہیں کی، صرف 6% انہوں نے سیلز ٹیکس اس کے اوپر امپوز کیا ہے، اور باقی جو 12% ہے ان کو اس کا ریفنڈ ملے گا. تو ان حالات میں ہم نے آلریڈی 6 سال جو ہے اس کو برداشت کیا ہماری ایسوسیشن نے، پاکستان بناسپتی مینوفیکچر ایسوسیشن نے، لیکن اب ہم ان حالات میں ہمارے لیے کاروبار کرنا جو ہے وہ اب وائبل نہیں ہے، کیونکہ ان کو 12% ریفنڈ ملے گا اور ہمیں ہمارے لیے 0. تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ یا تو وہ ان کی اسکیم کو جو 12% ریفنڈ کی اس کو ختم کریں، یا ہمیں بھی 12% کا ریفنڈ جس طرح ان کو آپ دے رہے ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑی ڈسکریمنیشن جو ہم پچھلے 6 سال سے برداشت کر رہے ہیں اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ان کے برابر کیا جائے، پورے ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. رائٹ صاحب ہمارے چیئرمین پالیسی تھرڈ لارجسٹ ریونیو جنریٹر سیکٹر ہے. ہماری تقریباً $4 ارب کی خوردنی تیل اور بیج کی امپورٹ ہے. ہم نے جو ہے وہ ہم نے جتنی بھی گورنمنٹ کو تجاویز پیش کی تھیں وہ یہ ساری تجاویز کوئی بھی یہ نہیں پیش کی تھی کہ یہ ٹیکس کو کم کیا جائے. ہم نے تجاویز پیش کی تھی کہ کیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو سکتی ہے، کیسے ایز آف پیئنگ ٹیکسز ہو سکتی ہے، کہ ایک بزنس فرینڈلی پالیسی بنائی جائیں. ہماری ساری تجاویز یہ تھی. اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ ابھی ہمارے پاس بجٹ کا پورا ڈاکومنٹ آ گیا ہے، ہم لوگ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری تجاویز ہماری مانی گئی ہیں، جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے کچھ مراد دی جائیں، وہ انہوں نے مراد دی ہیں. اور ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ تمام جو ٹیکس پیئر ہیں یا براڈننگ آف ٹیکس کے لیے ڈیجیٹلائز کر دیا جائے. جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے یا آپ کا جو این ٹی این ہے یا اور تمام لوگوں کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سب کو ڈیجیٹلائز کیا جائے، ہائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے براڈننگ آف ٹیکس کی جائے. تو اس میں انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ جب تک براڈننگ آف ٹیکس نہیں ہوگی ورنہ اسی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر جو ہے وہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور وہی ٹیکس اس کے اوپر آتا چلا جائے گا. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا اقدام ہے. باقی دوسری جو ہیں کچھ ایکسپورٹ سے متعلق وہ کچھ پالیسیز جو وہ چینج ہوئی ہیں، اس کا بھی ہم لوگوں نے اس میں اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ فائنل ٹیکس رجیم سے جو ایکسپورٹر کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، ای ایف ایس کے اندر کچھ پالیسیز چینج کر دی گئی ہیں، تو وہ ہم لوگوں نے ان کو بتایا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ اس کے اوپر اس کو غور کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ بجٹ میں لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس میں بہتری کی طرف ہے. ہمارے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ فائلر کا اور نان فائلرز کا کانسیپٹ ہے. نان فائلرز کے لیے مشکلات کی جاتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جو آدمی ٹیکس بھرنے کا متحمل ہے اور اس کو پاکستان کے حصے میں اپنا ٹیکس ڈالنا چاہیے، اور ہمارا یہی موقف رہا ہے کہ ٹیکس ضرور بھرنا چاہیے. اور دوسری طرف جو لوگ ایگزیمپٹ ہیں یا جن کا نہیں بنتا ہے یا جو اس میں نہیں آنے چاہیے، اس میں کلیئرٹی لانی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو اکراس دی بورڈ فائلر اور نان فائلر کے اندر کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے. تو دوسرے یہ ہیں کہ کچھ اقدامات جیسے آئی ٹی سیکٹر کے لیے ہیں، آئی ٹی پارک کے لیے ہیں، وہ بہترین اقدامات کیے گئے ہیں، اس کے لیے جو فنڈز رکھے گئے ہیں. لیکن بعض چیزوں میں جو کہ ٹیکس بھرتا ہے انہی پہ مختلف قسم کے قوانین کے اندر سختی کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیکسوں کے ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے. تو یہ جو اس قسم کے اضافے ہیں، یہ جو اس قسم کی سختی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. پھر ایف بی آر کے اختیارات بڑھانا، وہ خاص طور پہ ایف بی آر کے جب اختیارات کو لامحدود کیا جا رہا ہے، نان بیلیبل وارنٹس تک پہ لے جایا جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ایک تشویش کا باعث بنتی ہیں، اور لوگوں کے اندر جو ٹیکس پیئر ہے یا وہ ہمارا بزنس مین ہے اس کو انسیکیورٹی پیش کرتی ہے. اور ایف بی آر کے رویے سے چونکہ مسٹرسٹ ہے ٹریڈ کی سائڈ سے اور ایف بی آر کی سائڈ سے ٹریڈ پہ، تو یہ جو ہے نا ایک سیریس کنسرن کے طور پہ سامنے دیکھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ.